صحابہ کرام کی شان میں لان تان کرنا، وہ خود ملعون ہے، وہ خود لعنتی ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا اور اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اقرار فرمایا ہے اور ان صحابہ نے فرمایا ہم بھی خدا سے راضی ہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ ہم بھی ان صحابہ سے راضی ہیں۔ وہ ذاتیں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور ان سے صحابہ بھی راضی ہو، پھر حضرت نبی پاک علیہ السلام کی راضی اور خوش ہو، اور جن کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنت کی دعائیں فرماتے ہوں اور جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہوں۔ اب بتائیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام کتنا اعلیٰ اور بلند ہے۔ یہ سن لیں کہ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ آپ لوگ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راہ میں صدقہ کرو اور میرے صحابی آدھی کھجور کا سجدہ کریں تو بھی آپ اس آدھی کھجور کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ آپ ہدایت پر تھے، ہدایت والے تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر ہدایت پر آ جاتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ صحابہ کی تبلیغ سے کئی صحابہ مسلمان ہوئے، کئی لوگ مسلمان ہوئے، صحابیت کے مقام پر پہنچے۔ دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کی اور آپ کے دادا ایک ہے۔ اس طرح صدیق عمر سے لے کر عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے، ان سارے صحابہ جنہیں ہم اپنی زبان میں چار یار کہتے ہیں، ان سارے صحابہ کرام کا دادا اور ہمارے آقا علیہ السلام کا دادا ایک ہے، خاندان ہی ایک ہے، صرف قریش نہیں، حسب و نسب میں نبی پاک علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، ان میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بھی ہے، جنہوں نے 1,26,000 مربع زمین پر تنہ تنہ حکومت فرمائی، اور ایسی حکومت فرمائی جس سے کفر نرموں پر کام ہوتا تھا۔ ہزاروں میل کفار دور رہتے تھے، ان کے حکمران حکومت کرتے تھے، اور جہاں فاروق اعظم کا نام آتا تھا تو وہ بھی ڈر جاتے تھے۔ فاروق اعظم کا اتنا اعلیٰ مقام، ظاہر ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی اور دیگر صحابہ کرام کی حکمرانی برسر اور انصاف، عدل اور انصاف تھا، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار رستے سے تشریف لا رہے تھے تو ایک عورت راستے میں کھڑی رو رہی تھی۔
آپ نے دودھ دریافت کیا کہ دور ہو رہی ہو؟ کہنے لگی میرا تیل زمین پر گر گیا ہے اور یہ زمین پی گئی ہے، اور تیرے دور میں زمین پانی پی جائے میرا تیل ضبط کر لے، انصاف نہیں۔ بات دماغ میں آتی ہے، زمین تیل پی جائے پھر کہاں ملے گا؟ مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں درہ تھا، ایک ڈنڈا تھا، ایک نیزا تھا، درہ یوں زمین کو مارا، زمین میں ٹکڑے ہو گئی، پھٹ گئی، اور کہنے لگے کہ ان کو جلدی اس کا تیل واپس کرو۔ چنانچہ وہ تیل نکل آتا ہے اور وہ اور اپنا تیل لے کے گھر چلی جاتی ہے تو دنیا کا حکمران ہے۔ ہمارے حکمران جو عوام کو تیل نکال رہے ہیں، بجائے دینے کے تیل نکال رہے ہیں تاکہ عوام کچھ بول نہ سکے، ہم جو ظلم تشدد کرتے رہے، عوام کا تیل نکلا ہوا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جو چاہے کرتے رہو، کوئی نہیں بولے گا۔ اپنی منمانی ہے، میں کئی تھوڑی استحائی ہوتی تھی، روڈ جام ہوتے تھے تو حکمرانوں میں غیرت آ جاتی یار عوام کو کوئی تکلیف ہے۔ دوستو، عوام کی تکلیف کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آرمی اور پولیس کے سینٹر بنائے، ان کے عوام کی نگرانی کے لیے۔ اس کے علاوہ رات کو آپ خود مدینے میں گشت فرمایا کرتے تھے، کوئی آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گشت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بار آپ گشت کر رہے تھے، اچانک ایک شخص نوجوان باہر کھڑا ہو رہا ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، پوچھا کیوں کھڑے ہو، کیوں ہو رہے ہو؟ ان کو کوئی پتا نہیں تھا عمر ہے، جو آپ کا بولنا ہی بڑا لوگ تھا، نہیں تھا، جب بولتے